جو مرد کل جلسہ کریں یا احتجاج کریں وہ کر لیں گے, پی ٹی آئی کا بیانیہ کل سیٹ ہو جائے گا, لیکن لیڈرشپ پر یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ جو نہیں نکلے گی یا لیڈرشپ اگر گھر رہے گی, یہ بہت بڑا ان پر سوالیہ نشان ہوگا. اور طیبہ راجہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے, طیبہ راجہ, وہ اس وقت یہاں پہنچ چکی ہیں, پولیس ان کی طرف بڑی ہے, میڈیا والے دوست بھی ان تک پہنچ گئے ہیں. تو آئیے ہم طیبہ راجہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتی ہیں. تو طیبہ راجہ کے پاس جاتے ہیں. اسلام آباد ڈی سی اسلام آباد آئی جی اسلام آباد کی صدارت میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ جاری ہے اور کل ایک مذہبی جماعت نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیا کمنٹ کریں گے میڈم, کیا کہنا ہے؟ میں کامنٹ نہیں کروں گی, میں بلکہ کہوں گی کہ جی جلسہ تو ہم ضرور کریں گے. آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کے باہر اچانک یلغار ہو جاتی ہے, جب فیض آباد دھرنے پہ آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں 10 دن, جب جماعت اسلامی آ جاتی ہے, تو تب آپ لوگوں کو یاد نہیں آتا جلسے منسوخ کرنا اور این او سی منسوخ کرنا. تو آپ نے غنڈہ گردی کھولی ہوئی ہے, تو عوام کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ عوام آ کے نا ایک دفعہ آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو 4 چپاڑے مارے. آپ لوگ اس کے لائق ہیں. تو ابھی ہم بھی بڑے پیار سے لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم پولیس والوں سے بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں باجی ہم کیا کریں, ہم تو خود پی ٹی آئی کے ہیں. تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جہاں پولیس بھی اٹھ کے کہہ رہی ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہے, پر باجی ہم ڈیوٹی میں ہیں. ڈیوٹی والوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے آخر یہ ڈیوٹی کر کے قبر میں جا کے کیا کہنا ہے. لات مارے ایسی ڈیوٹی کو چھوڑ کے نکلیں. اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو نمونے جنہوں نے یہ ذلیل ہم پہ مسلط کیے ہیں, وہ میں ان کو بلکہ کہوں گی کہ وہ سب سے بڑے ذلیل وہ خود ہیں, جنہوں نے ہر غلط کام کی اجازت دے دینی ہے لیکن پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دینی, اور پھر بکواس کرنی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ نہیں کرتی کیونکہ پبلک نہیں نکلتی. تو آپ کو ہم جلسہ بھی کر کے دکھائیں گے, آپ کو ہم نکل کے بھی دکھائیں گے, آپ کو ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے بھی دکھائیں گے. یہ ملک آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, آپ کی ماں جہیز میں نہیں لائی. تو اپنے ڈرامے آپ اپنے پاس رکھیں. میڈم کل ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ سے ہماری گفتگو ہوئی, انہوں نے کنسرن شو کیا خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو الیمیٹ کرنے کی کوشش ہے. ادھر سے بھی گرفتاریاں ہوئی, تو لیڈرشپ کو اب میدان میں آنا چاہیے. کنسرننگ ایشو ہے اوور آل پورے پاکستان میں. دیکھیں لیڈرشپ یا تو زیادہ تر مفرور ہیں یا جو موجود ہیں ان کو بھی بالکل جس طریقے سے باؤنڈ کر دیا گیا ہے. پبلک کا نکلنا ضروری ہے, پبلک خود نکلے گی. میں اگر 10 ماہ جیل کاٹنے کے بعد دوبارہ تیار ہوں, اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہوا, دوبارہ جیل جانا ہوا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے اداروں سے کہہ رہی ہوں میں تیار ہوں. آپ لڑ کے دکھائیں, میں آپ کو سامنے کھڑے ہو کے لڑ کے دکھاؤں گی. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے جو یہ کر کے دیکھے. آپ کیا کریں گے, مجھے جیل ڈال دیں گے. آپ کی جتنی ضلالت ہونی ہے اس سے زیادہ ہوگی, اور میں آپ کی ضلالت کرانے کے لیے یہاں کھڑی ہوئی ہوں. آپ ڈال کے دکھائیں دوبارہ ایک بیٹی پہ ہاتھ. آپ انشاءاللہ یہ جو آپ کے باقی کپڑے رہ گئے آپ کے اوپر ہم یہ بھی اتار کے دکھائیں گے. بیرسٹر غور صاحب سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پرامن احتجاج لازمی کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی موقف آیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے. نہیں, پرامن احتجاج تو یہ رہا پرامن احتجاج, یہ پڑا ہوا ہے پرامن احتجاج کا مناظر, اور یہ رہی آپ کے سامنے پرامن احتجاج والی پولیس. تو ابھی تک پرامن احتجاج چل رہا ہے. میاں صاحب کی تصویر کو مری میں جوتے پڑے ہیں. یہ جس کو بڑا شوق ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے, ایک بار پروٹوکول کے بغیر آپ نکل کے دکھائیں, آپ نکل کے دکھائیں. میاں صاحب کی تو تصویر کو جوتے پڑے تھے. آپ لوگوں کا وہ حشر ہوگا کہ آپ لوگوں کو بنگلہ دیش اور سری لنکا بھول جائے گا. ورکرز پر جو ہے وہ کیا گیا, لیکن ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں ہے. مرکزی قائدین بھی یہاں سے غائب ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ آ جائیں گے, ابھی انہیں سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں این او سی کے مطابق انہوں نے کیا چیزیں اب کی ہیں. ابھی میں راستے میں تھی تو مجھے پتا چلا ہے کہ این او سی منسوخ کیا گیا, لیکن خیر ہم نے اس بار ٹھانی بھی ہے کہ این او سی آپ یہ رکھ لیں اپنی جیب میں. اگر آپ جماعت اسلامی کو نکلنے دے سکتے ہیں, اگر آپ سپریم کورٹ پہ اٹیک ہونے دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر میں نے دیکھا گیٹس پہ بندروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے لوگ. تو جب اس پہ کوئی کیس نہیں ہے بھائی, تو ہماری شکلیں دیکھیں, آپ کو یہ دہشت گردی والی لگتی ہیں؟ نہیں نا, ہم آپ کو جلسہ ضرور کریں گے. یہ بتائیں کہ 15 کارکنان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا. ابھی کیا گیا اس کے بارے میں کیوں کیا ہے بھائی پولیس والوں؟ ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم خان کے ساتھ ہیں, ساڈے بندے بھی لے گئے ہو. اچھا, لیڈیز پولیس بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہے, تو اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اس کے لیے ذہنی جی یہ ترنول میری اپنی جگہ ہے, یہ میرا گھر ہے ترنول میں. انہوں نے مجھے لے کے جانا ہے, میں نے جانا ہے ان کے ساتھ 2 گپے مارنی آ جانا ہے. مجھے کیوں گرفتار کرنا ہے, میں انہیں سے بلکہ پوچھتی ہوں آپ نے مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں. وہ مجھ کو آ گئی ہے. ٹھیک, اوکے, تھینک یو.